یہ 25ویں پارے کی آخری صورت ہے. احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. سورہ الجاسیہ اور سورہ الدخان تقریباً یہ ٹوین ہیں، یکے بعد دیگرے نازل ہوئی. اس میں بھی اللہ پاک نے اپنی توحید کے دلائل دیے. توحید سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کا، تمہارا، زمین کا، آسمان کا، ان سب کا کوئی خالق ہے، بلکہ یہ کہ ایک ہی خالق ہے سب کا. توحید اس کا نام. ان مختلف لوگوں نے نہیں کہ جیسے آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ حضرات، تو یہ مختلف فیکٹریوں کے بنے، مختلف ملکوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کے مختلف آنرز ہیں. تو اسی طرح جوتوں کا حساب ہے. تو یہ جو کائنات میں بکھری ہوئی چیزیں ہیں، یہ نہ صرف ان کا کوئی خالق ہے، یعنی ایک تو یہ کہ ہم نے خود اپنے قرآن حکیم اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا کرنے کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ اس کا جواب دو. تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی اس نے اپنے آپ کو بنایا اور اپنے کہیں سے آنکھوں کو ارینج کیا اور کہیں سے ساؤنڈ سسٹم لے کر آیا اور کہیں سے نہ ویژول سسٹم لے کر آیا. تو ہم میں سے اس کو کوئی نہیں مانتا کہ ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا. اچھا پھر ہم خود بخود بن گئے، تو اس کو عقل مند آدمی تو کوئی نہیں مانتا کہ بھئی خود بخود بھی اتنی سوفسٹیکیٹڈ مخلوق بن سکتی ہے جس کا ایک ایک جین جو ہے وہ اتنے فیصلے کرتا اور نسلوں تک چلتا ہے، خود بن گئے. کسی سے یہ کہا جائے کہ چلتے ہوئے رستے میں یہ جو بیٹری کے اندر آپ کی جو گھڑی ہے، اس کے اندر جو بیٹری ہوتی ہے، جو آپ کے گاڑی کا ریموٹ کنٹرول ہے، اس کے اندر اگر بیٹری پڑتی ہے اور وہ رستے میں مل جاتی ہے اور آپ کسی عقل مند سے یہ کہیں کہ یار یہ خود یہاں پڑی نا ریت، ہوا چلتی رہی اور دھوپ بڑی سخت ہوئی تو وہ ریت پگھل کے تو یہ بیٹری بن گئی ہے، تو وہ کہے گا پاگل ہو گیا بیچارہ، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا اس کا اور دماغ خراب ہو گیا اس کا. اس کو تو نہیں مانے گا. لیکن اتنا بڑا سورس آف انرجی جو سورج ہے وہ کہے گا خود بن گئے. اب وہ پروفیسر ہو گئے. یعنی اگر وہ یہ کہے کہ یہ چھوٹا سا سیل خود بن گیا تو پاگل ہے، اور اگر یہ کہے کہ یہ سورج، اور یہ سورج کیا، یہ سورج 1.5 سال میں جتنی توانائی خارج کرتا ہے 1 سیکنڈ میں اتنی توانائی خارج کرنے والے سورج آگے پڑے ہوں، یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، غریب. تو یہ سارا کچھ خود بن گیا، کہیں گے پروفیسر ہو گیا. اب یہ بالکل سائنسدان ہو گئے. سائنسدان کبھی نہیں کہتے
وہ بھی مانتے ایک جگہ آتی ہے جہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کیسے بن گئے، کوئی بنانے والا ہے۔ تو اللہ پاک نہ صرف یہ دلائل دیتا ہے کہ تمہارا اور اس کائنات کا کوئی خالق ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ سب کا ایک ہی خالق ہے۔ سمجھ لگی توحید کی؟ توحید اس کا نام ہے۔ مثلا میرے دادا جو ہیں انہوں نے 4 شادیاں کی، مختلف اولادیں، چونکہ پیراں دیتا نام تھا ان کا، تو مختلف پیروں کے یہاں منتیں مانتے رہے۔ جب کشمیر میں تھے تو وہاں کچھ اور پیر تھے، حضرت بل شریف، پھر میر پر آ گئے تو وہ دمنیاں والی سرکار ہو گئی، پیر شاہ غازی، پھر جب یہاں گجرخان میں الاٹمنٹ ہوئی تو پھر ان کے پیر بدلی ہو گئے، یہاں وہ گولڑے والے تھے۔ اچھا ڈی این اے چیک کرو تو وہ جو حضرت بل والا تھا اس کا بھی وہی ہے، دادا کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ جو دمنیاں والی سرکار والا ہے وہ بھی دادا کے ساتھ میچ کرتا ہے، جو گولڑے شریف والا ہے وہ بھی دادا کے ساتھ میچ کرتا ہے، اور ہم جو وہابی ہیں ہمارا بھی دادا کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تو کسی ایک ہی کی تخلیق ہے۔ اگر ان بابوں کی تخلیق ہوتی تو ہر ایک کا ڈی این اے الگ ہوتا نا۔ کون پاگل ہے جو بنائے جناب علی جاپان والا کبھی پاکستانی مور مارے گا؟ تو بابے اپنی اپنی مور مارنے کی بجائے ایک ہی مور سب پر کیوں لگی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے سب کا خالق ایک ہے، اور ایک خالق مان کر ہی کائنات کا معمہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے۔ پزلز ہوتے، پزلز کا فٹ بیٹھ جانا اس کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ کوئی لکھنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، اس پزل کا اپنی جگہ بیٹھ جانا ہی اس کی دلیل ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ پیپر میں نے کاٹا، اب یہ اس کا حصہ ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں، لیکن جب میں ان کو جوڑوں گا تو آپ کو یہ جڑا ہوا نظر آئے گا، تو پھر آپ اس کے پھول ادھر سے دیکھ لیں، آپ ملے ہوئے جو ہیں یہ بتائیں گے آپ کو کہ ہاں یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہ اسی کا حصہ ہے، اسی سے کٹا ہوا۔ مجھے آپ کو کسی یہ شادی کا کارڈ ہے جو مجھے کسی نے دیا ہوا تھا، تو کوئی ان کو بلا کے قسم دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قاری حنیف کو آپ نے بھیجا تھا، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ اسی میں سے کٹا ہوا ہے۔ اللہ کو نکال کے کائنات کا معمہ حل نہیں ہوتا، آپ اس میں اللہ کو رکھ دیں وہ معمہ حل ہو جاتا کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس نے سوچا ہے، بنایا۔ آپ اندازہ کریں تحریر کا کہ ہر کے اندر اس کی آنے والی نسلوں کی تحریر بھی لکھی ہوئی، ہم میں سے ہر کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا جین موجود ہے۔ اچھا میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا قرآن حکیم میں 2 جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، زمین کے سارے درخت کلمے بنا دو، وَالْبَحْرِ سیاہی بنا دو، سمندر کی سیاہی بنا دو، يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ، اس کے بعد 7 مزید اتنے ہی سمندر اس کی مدد کو پہنچ جائیں، ان کی بھی سیاہی بنا دو۔ ما نفدت کلمات اللہ، کلمے گھس جائیں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا جی اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ سابقہ جو صحیفے تھے اور کتابیں تھیں وہ چھوٹی چھوٹی تھی، بعض وہ تھی جو صرف 1 پیج تھا، سرکولر، صحف ابراہیم و موسیٰ سرکولر آ گیا۔ تورات سب سے زیادہ، تورات پر یعنی 8-7 نبی چھوڑ کے باقی سارے تورات کے فالوور رہے ہیں، تورات ہی ان کی شریعت تھی، 10 کمانڈمنٹس لکھی ہوئی چند تختیاں تھیں تورات۔ قرآن حکیم سب سے ضخیم کتاب، لیکن اس کا بھی آپ لے جائیں اور کہیں سے بھی پرنٹ نکالیں تو وہ کون سے کلمات ہیں جو اللہ پاک کہتا ہے یہ سمندر بھی، اس کے ساتھ 7 سمندر بھی، سارے درخت قلم بن جائیں، وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ دوسری جگہ سورہ کہف میں فرمایا کہ
قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سمندر اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے لگ جائے سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے رب کے کلمات ختم نہیں۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں؟ اب ہمیں پتا ہے کہ ہر بندے کے اندر تحریر لکھی ہوئی ہے، ہر بندے کے اندر اس کی تحریر و تقدیر لکھی ہوئی ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ میرے جینز کے اندر لکھا ہوگا کہ میرے بال گنگریالے ہوں گے اور ان کا رنگ کیا ہوگا اور میری چال کیسی ہوگی، میرے ووکل کارڈز میرے اندر لکھے ہوئے ویسے بنے ہوئے، میری اولاد کے مجھ سے وہی جین ٹرانسفر ہوا، وہی تحریر آگے ٹرانسفر ہوئی، میری اولاد کی آواز میری طرح۔ بعد خواتین فون کرتی مجھے کہتے ہیں بیٹا امی کو دے دو۔ یہ کیا ہے؟ ایک بندے کے سیل کے اندر 6 فٹ تحریر لکھی ہوئی۔ اگر آپ اس کا آج پرنٹ آؤٹ نکالیں، فلیش ڈرائیو میں لے لیں اس کو، سیل کو، ایک سیل کے اندر 6 فٹ ڈی این اے ہے ہمارا تحریر، اور اس کی اپنی زبان ہے، جس طرح کمپیوٹر کی اپنی زبان ہے، زیروز میں اور G1 میں لکھتے ہیں، سیم ڈی این اے کی ہے، اور ان کو ملاتے ہیں۔ وہ سب سے مشکل ڈی این اے چیک کرنا 2 بھائیوں کا ہوتا ہے، ٹوین کا، وہ بہت ملتا جلتا ہوتا۔ تو ایک انسان کے اندر 3.5 ارب کلومیٹر تحریر لکھی ہوئی، ایک بندے کے اندر۔ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں، 3.5 ارب 3.5 بلین کلومیٹرز ایک بندے۔ اب دیکھیں کتنے بندے، مر کتنے گئے، آنے والے کتنے، جانور کتنے، مچھلیاں کتنی ہیں، ایک مچھلی سے ویسی مچھلی پیدا ہوگی، یہ تحریر ہے، پرنٹ آؤٹ نکل رہا ہے ان کا ڈی این اے، درختوں کا ڈی این اے، درخت کی ٹہنی کاٹ لیں آپ، ایک ہی جیسے وہ نیم کے درخت، آپ ان کی ٹہنی کاٹ لیں، آپ کو سائنسدان بتا دے گا کہ یہ ٹہنی اس درخت کی کٹی ہوئی، حالانکہ دونوں دریک کے ہی درخت نیم ہے۔ یہ ہیں وہ کلمات جو سمندر خشک ہو جائیں مگر ان کو لکھ نہیں سکتے۔ کیسے لکھیں اللہ پاک؟ 3 اندھیروں کے اندر، ہر جین اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، 1,00,000 جین ہے انسانوں کے اندر، ہمیں صرف 1,000 ملا ہے، ابھی تک سائنسدان 1,000 جو ہے وہ معلوم کر سکیں۔ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کینسر والا کون سا جین ہے، اگر اس کو جو ہے وہ ہم نیوٹرلائز کر دیں، اگر اس کو بانجھ کر دیں، اس کو مار دیں تو کینسر نہ ہو، پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اس کے اندر کینسر کا جین ہے کہ نہیں ہے، وہ پتہ چل جائے گا ڈی این اے میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس جین کو ہم اس کا فیوز نکال دیں، تاکہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ 20 سال کی عمر میں ہوگا، 30 سال کی عمر میں ہوگا، اس کی فریکوینسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کا فیوز نکال دیں گے، کینسر نہیں ہوگا۔ شوگر لکھی ہوئی، یہ بھی جینیٹیکل، شوگر کا جین کون سا جی، فیوز نکال دو اس کا، بچ وہ اس کے پیچھے لگے ہوں گے بڑھاپے والا بھی کوئی مل جائے تو اس کا بھی بندوبست کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ اس کا خالق ایک ہی، اگر مختلف ہوتے تو کائنات کی آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہماری زمین کے اندر ایک لوہے کا کور ہے، نیچے اندر، اس کے اندر جو لاوا بہ رہا ہے، جو مادہ 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے وہ چکر کاٹ رہا ہے اور ایک ہی رخ میں کاٹ رہا ہے، اس کی اس سپیڈ کی وجہ سے جو الیکٹرو میگنیٹک زون بنتا ہے، اس کی وجہ سے یہ آپ کا ساؤتھ اور نارتھ پول ہے۔ اگر اس کی موومنٹ رک جائے اندر، ختم ہو جائے آپ کا نارتھ ساؤتھ پول آپ کا ختم ہو جائے، جہاز اس طرح گرے جیسے پتھر گرتے ہیں اوپر سے آپ کے، یہ سارا سسٹم ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ انسان کی نبضیں رک جائیں، یہ بھی آپ کی اس کے ساتھ چل رہی ہیں۔ کون ہے جو اس کو ایک ہی رخ میں چلا رہا اور اس کو پیدا کر تاکہ وہ اتنا نارتھ ساؤتھ پول رہے؟ آپ کی موٹریں اس کے ساتھ چلتی، پانی اونچائی سے نیچے اسی کی وجہ سے آتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، ہر چیز دوسرے کے ساتھ یوں ملتی چلی جاتی ہے جیسے سپورٹ کر رہی ہے۔ کا فساد تم کرتے ہو، باقی کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتی، بس تمہارا پاؤں پڑا نہیں کہ فساد پھیلا نہیں۔ اب دیکھیں جنگل میں چلے جائیں، ہر چیز ہریالی ہوگی، گندگی کوئی نہیں ہوگی، صاف ستھرا ہوگا، بس انسان وہاں پکنک کے لیے چلا گیا نا،
ٹکے بن رہے ہیں، باربیکیو بن رہا ہے، بیڑا غرق کر کے اس کا آ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. پانی میں چلے جائیے، پانی صاف ستھرا ہے، جب چلتا ہے تو موتی کی طرح پانی ہوتا ہے. جب وہ ہمارے گلگت اور چترال سے وہ آتا ہے وہ پھر لئی نالا لئی آ گیا، نالا ڈیگ آ گیا، پھر فیکٹریوں کا پانی آ گیا، آپ کے گٹروں کا پانی، بربادی تو ہم نے کی اس کی. خلا کتنی صاف ستھری تھی، ہم نے اوپر بھیج کے سیٹلائٹ جناب علی، اب وہ وہاں جب ختم ہو گئے، وہ ہمارے کام کے نہیں رہے تو ان کو چھوڑ دیا ہم نے اسکائی لیبس کو. وہ کہیں کسی خلائی جہاز کے ساتھ ٹکرا جائیں، کچھ ہو جائے، ہم نے وہاں بھی جہاں ہمارا قدم پہنچا وہاں فساد پہنچا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد مت پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد. تو کائنات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک رب کے انڈر ہے، ایک خالق کے انڈر ہے. اللہ پاک نے فرمایا اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، لو کان معه آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور آلیہ ہوتے تو وہ لازماً عرش والے کی تلاش میں نکل پڑتے. جو بھی فوجیں تھیں نا ان کے پاس، وہ شکتیاں استعمال کر کے کہتے ہوئے یار وہ آخری جو الٹیمیٹ پاور ہے نا آلمائٹی والی وہ لینی ہے ہم. کون وزیر اعلیٰ نہیں چاہتا کہ وہ وزیر اعظم بن جائے؟ شہباز شریف کو دیکھو ہائپر ٹینشن ہوا ہوا بیچارہ. کون الہ جو چاہتا ہے کہ وہ دب کے رہے دوسرے سے؟ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیں جیسے تم کرتے ہو. یعنی پاور کی جو بھوک تمہارے اندر ہے تمہارے خداؤں کے اندر نہ ہوتی. وہ دیوی اور دیوتاؤں میں جنگیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ دیکھیں نا جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں ان میں جنگیں ہوتی ہیں، کچھ ہارتے ہیں، کچھ دوسرے کی شکتی قبول کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو ولیوں کے آپس میں بھی جنگیں ہوتی ہیں، علاقے ہوتے ہیں، زون ہوتے ہیں ان کے. خیر، اللہ پاک نے فرمایا لَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. دیکھو ہر چیز کی اصلاح یہ بتاتی ہے کہ وہ کسی ایک کا حکم مان رہے ہیں. تمہارے اپنے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ ایک علاقہ بنائے، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتا ہے. گردے تمہارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، جگر تمہارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے، پھیپھڑے ایسا نہیں کہ پھیپھڑے جو ہے وہ کسی اور نے بنائے اور وہ کہتا ہے جی بس میں جی آف کر دیتی. ہوتے نا محکمے، ایک محکمہ آ کے کاٹ جاتا بجلی، دوسرا کے پانی کاٹ جاتا ہے. یہ سب ایک علاقے بنائے ہوئے ہیں. یہ ہیں دلائل اصل میں جو یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم ایمان لانا چاہو تو ہم نے بہت ساری نشانیاں بکھیر دی. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والے تم بنو صحیح، ہم نے زمین میں جگہ جگہ اپنی نشانیاں بکھیر دی. وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. کو بندہ کہہ سکتا ہے میری دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں میں نہیں جا سکتا. فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے اندر موجود ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، محمد کی بنائی ہوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی بات کہی گئی، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے. منوانے پہ آئے تو وہ تم باقی ساری مخلوق مان لگے تو تم ہی نہ مانو. لو نشاء لنزلنا علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لا خاضعین. نبی اگر ہم زبردستی منوانا چاہیں نا تو ہم آسمان سے ایک آیت نازل کر دیں اور سب کی گردنیں جھک جائیں اس کے سامنے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہے تو زمین پر بسنے والے سارے کے سارے بیک وقت مومن ہو جائیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی تسبیح و تحمید تو سارے ہی کر رہے ہیں نا. وَإِن مِّن شَيْءٍ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، ساتوں آسمانوں والے زمین اور جو بھی اس کے اندر ہے سارے اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی ایسی شے نہیں ہے إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو اس کی حمد اور اس کی تعریف نہیں کر رہی ہے. شے، پتھر ہمارے لیے مردہ ہیں، اس کے لیے زندہ. پتھر کے اندر آپ دیکھیں نا، پتھر کے اپنا جو ایٹم ہے اس کے اندر جناب علی وہ اس کے اندر بھی طواف چل رہا ہے. سیم اینٹی کلاک وائز، ہر چیز اینٹی کلاک وائز گھوم رہی زمین سمیت. تو تسبیح کر رہی ہے نا اس کی کاریگری کی اپنے حال سے. فرمایا ہم نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جو
جس کو ہم نے موقع دیا کہ وہ سوچ سمجھ کر ہم پر ایمان لائے اور ہماری تعریف کرے. اگر ہم جبر کی کروانا چاہتے تو پہاڑ کرتے ہیں نا. سخرنا لہ الجبال یسبحنا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، والطیر پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. تم بھی، ہمیں جبر نہیں چاہیے. ہم نے سوچا کہ ہم ایسی مخلوق پیدا کریں جو ان چیزوں کو دیکھے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کی عظمت کو پہچانے، اس کا اپنا اندر اپنی مرضی سے کہے سبحان اللہ. وہ سبحان اللہ ہمیں چاہیے جو اس کی اپنی مرضی کے، ہمارے جبر کی کہلائی ہوئی نہ ہو. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں میں بھی اور زمین. آسمان کس کو کہتے ہیں؟ ما فوق الرأس. لفظ جو سما ہے، جو آپ سے بلند ہے، آپ کے سر کے اوپر ہے، وہ آپ کا سما. یہ چھت میرا سما ہے. اوپر سے کوئی چیز گر کے مجھے لگتی ہے تو یہ کہا جائے گا، کوئی کہنے والا کہے گا آسمان سے کوئی چیز گری اور لگی. ان السماء ما فوق الرأس، جو آپ کے سر کے اوپر ہے، بلند ہے، وہ سما ہے. اسی لیے سمون سے مطلب کیا ہے؟ ہائٹ. صاحب السمو کا مطلب کیا ہے؟ ہز ہائینس، بلندی والا. یہ اسی سے سما بنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو زمین ہے، یہ سمندر آپ کو جو نظر آتا ہے، یہ پیالے کی طرح بھرا ہوا نہیں ہے. اس زمین کے نیچے یہ گول ہے، اس کے نیچے بھی سمندر ہے، اس طرح بھی سمندر ہے، جہاز چل رہا ہے اس میں. ہمارے لحاظ سے پانی اوپر ہے، جہاز اس کے نیچے سر الٹا کر کے چل رہا ہے. جاپان والے نیچے ہیں سمندر کے. سمندر ہے، زمین ہے، گولا ہے، اس کے نیچے بھی مخلوق ہے. ان کا وہ انگلی اٹھاتے ہیں تو ادھر اٹھاتے ہیں کہ اللہ ادھر ہے. ہم جب انگلی اٹھاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ادھر ہے. ہمارا آسمان وہ ہے، ان کا آسمان ہمارے پاؤں کی طرف نیچے ہے. پانی گرتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا جب ہم دودھ لے کے آیا کرتے تھے نا گاؤں میں، تو رستے میں آتے ہوئے ایسے گھماتے لاتے تھے اس کو، تو وہ دودھ گرتا نہیں تھا. سپیڈ کی وجہ سے وہ چمٹا ہوا تھا. اس زمین کی سپیڈ ذرا سی بھی روٹیشن کی سپیڈ کم ہو جائے تو وہ سمندر جو چمٹا ہوا ہے سپیڈ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے. کس نے سپیڈ کو برقرار رکھا ہوا ہے؟ جو کہا نا کہ دیکھو ہم نے سخر لکم البحر، ہم نے تمہارا نوکر بنا دیا اس کو، تم اس پہ دوڑاتے پھرتے ہو کشتیاں. آج ہمیں پتا چلا کہ اللہ پاک، ہم تو پانی کے اوپر چلاتے تھے، لیکن یہاں تو یہ پتا چلا کہ پانی اوپر ہے، جہاز نیچے ہے. ہمارے لحاظ سے جاپانیوں کو وہ نظر آ رہا ہے کہ پانی کے اوپر چلا رہے ہیں، لیکن زمین کا گولا آپ دیکھیں تو جاپانی جہاز نیچے چلا رہے ہیں، پانی اوپر ہے. لیکن انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اوپر ہے، پانی نیچے. ہم کو محسوس ہو. اچھا، اس کے گرد جو میلوں غلاف ہے جو ہوا کا، آگے وہ آیت آ رہی ہے، یہ بھی زمین کا حصہ زمین کہلاتا ہے. آپ کی گاڑی کا ہر پرزا گاڑی کہلاتا ہے نا. جب وہ یک جان ہوتا ہے تو اس کا سٹیئرنگ بھی گاڑی ہے، اس کے ویل بھی گاڑی ہے، ویل کپ بھی گاڑی ہے. آپ کا ویل کپ آواز کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ گاڑی میں یار کوئی آواز آ رہی ہے. اس زمین کے ساتھ جو پوری فضا اس کی موو کر رہی ہے، یہ صرف زمین نہیں پھر رہی، پوری فضا بھی اس کے ساتھ، وہ بھی زمین ہے. سیرو فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی ذرا جا کے دیکھو، اس کا تماشا دیکھو، وہ کیا ہے. وہ بھی ارض ہے اصل میں جو اس کے ساتھ گھوم رہی ہے. اچھا، جب ایک ہی رخ پہ ساری گھوم رہی ہے تو ہوا کو پیچھے چلنا چاہیے نا، ریورس میں. جب آپ بال ایسے گھماتے ہیں تو بال ادھر جا رہی ہے تو ہوا تو پھر ادھر آ رہی ہے نا. یہ کیسا گھما ہوا ہے کہ ہوا کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر آتی ہے، کبھی ادھر چلتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کبھی گرم ہو جاتی ہے، کبھی بادل لے کر آتی ہے، کبھی بادل اڑا کے لے جاتی ہے. یہ کون ہے جو بندوبست کر رہا ہے؟ سردی ہے، گرمی ہے، دن رات ہے. بڑھتے بڑھتے پہلے رات بڑھتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر جناب دن بڑھنا شروع ہوتا ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں، پھر دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے. 1.5 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے ادھر سے ادھر میں، 1.5 گھنٹہ پتہ نہیں چلتا. ہمیں آہستہ آہستہ 1 منٹ 1 منٹ 1 منٹ، پھر جناب وہ 8-10 دن کھڑی رہتی ہے، اس کے بعد 2 منٹ میں. یہ کون کرتا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، یہ رات دن ایسے ہی آ جاتے ہیں. کون ہے جس نے یہ بندوبست کیا؟
سردیوں میں علاقے سرد رکھے ہوں تاکہ وہاں پانی سٹور رہے، پھر گرمی بھیجتا ہے تاکہ وہاں سے پگھلے، پھر نیچے آتی۔ آپ ڈیم بناتے ہیں، نہری نظام بناتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کون ہے اتنا پانی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین پر پانی جو ہے وہ اپنے اندازے کے ساتھ نازل کیا کہ اتنی زمین کی ضرورت ہے، ایک ہی دفعہ نازل کر دی۔ اب آسمان سے اور پانی نہیں آتا، یہی پانی اڑتا ہے اور واپس آتا۔ زمین پر پانی اللہ نے قیامت تک کا اندازے سے بھیج دیا اور نہیں آتا، اڑتا ہے اور واپس آتا ہے، جیسے آپ کی دیسکی کے ساتھ ڈھکن کے ساتھ پھر قطرے ٹپکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اڑتا ہے پھر جا کے وہاں سٹاک ہوتا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین میں اکاموڈیٹ کیا، سکن ہے نا، اسکنا، ہم نے اس کو اکاموڈیشن دی، اوپر بھی چلتا ہے نیچے سے بھی چل رہا ہے۔ نہری علاقے والوں کو نہر میں ملتا ہے، پٹوار والوں کو وہ کنواں کھودتے مل جاتا، نیچے رکھا ہے نا۔ اگر یہ پائپوں کے، پہلے یہ بات کہ تم سٹور نہیں کر سکتے تھے، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اپنے ٹینک اتنے بڑے نہیں بنا سکتے تھے کہ تم یہ پانی اتنا اکٹھا کر لیتے۔ یہ ہم نے وہ ہمالیہ اور اس کو بنا کے رکھ دیا ہے تمہارے لیے، ٹینک وہاں جمع رہتا ہے اور پھر وہ گرمی سے ہم اس کو پگھلاتے ہیں تاکہ تمہیں ملے۔ تو گرمی بھی اس کی رحمت ہے، سردی بھی اس کی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے اس کو پھر زمین میں بھی، زمین کے اندر بھی بھیجا، زمین کے اوپر بھی بہایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اگر ہم چاہتے تو ہم اس پانی کو لے جاتے، اگر ہم چاہتے۔ آپ دیکھیں نا، مریخ پر بھی سمندر تھا، دریا تھے، نہریں تھے، پھر بک سے اڑ گئے۔ اس کے اوپر جو فضائی ڈھکن تھا، جب وہ ڈھکن ٹوٹا ہے تو پانی بھگ سے اڑ گیا، جیسے دیگچی گرم اور آپ پانی ڈالتے اور وہ اچھل کے پانی باہر چلا آتا ہے، ریڈیٹر میں آپ ڈال گرم ہو جاتا ہے جب، تو آپ اور اس عقل مندی ڈالتے ہو پلٹ کے واپس آتا ہے۔ بھگ سے اڑ گیا مریخ پر سے پانی، زمین سے نہیں اڑ سکتا، اس کے لیے کارڈ بنانا پڑے گا اللہ پاک کو، اس کے لیے کون نہیں کہنا نا، اس نے اڑا کے اب تمہیں لے گیا وہاں پہ۔ اب دیکھو ہم نے یہاں تھا نا غائب کیا، ہم زمین سے بھی غائب کر سکتے ہیں، ہم وہی خدا ہے، ہماری پاور وہی ہے ابھی تک، ہم نے ابھی کسی کو واپس نہیں کی، ہماری اپنی ہے۔ یہ ہے وَفِي خَلْقِكُمْ، اور تمہاری تخلیق میں، تمہاری تخلیق۔ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور جو ہم نے جاندار پھیلائے ہیں زمین کے اندر۔ آیات لقوم یوقنون، نشانیاں یقین کرنے والی قوم کے لیے، یعنی جو یقین کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری تلاش میں ہیں، ان کے لیے نشانیاں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، کبھی یہ چھوٹا کبھی وہ بڑا، رات دن کے آنے جانے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے، یعنی کڑوے سمندر سے وہ اٹھاتا ہے اس کو، سمندر میں اس نے نمک رکھا ہو تاکہ خراب نہ ہو جائے، پھر وہاں سے جب اڑاتا ہے تو نمک نہیں اڑاتا، خالص پانی اڑاتا ہے، پھر ہواؤں کے ذریعے مطلوبہ جگہ لے جاتا ہے، کچھ سٹور کرتا ہے پہاڑوں پہ برف باری کی صورت میں، اور کچھ بارش کی صورت میں وہ ڈیم بھر دیتا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے مرنے کے بعد، زمین کے مرنے کے بعد اس کو زندہ کرتا۔ ہم زمین کا حصہ ہے نا، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، یہ جتنے اجزاء جو ہمارے اندر ہیں یہ سارے اسی میں سے، کاربن بھی، کیلشیم بھی، وہ سارا جو بھی ہمارے اندر ایلیمنٹس ہیں وہ سارے زمین کے، لوہا بھی ہمارے اندر ہے، فولاد کی کمی ہو جائے تو پھر جی فلاں بیماری ہو جاتی ہے، جی فلاں، ہم زمین کا حصہ، یہ ساری چیزیں زمین میں ملتی ہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں زمین میں ملا کے بھی آتے ہیں۔ اپنے عزیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ سپرد خاک کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مٹی میں ملا کے آ گئے۔ تو ہم تخلیق جو ہے ہماری، وہ تو اصل تو مٹی سے ہے۔ تو اگر وہ زمین ہم زندہ کر سکتے ہیں تو یہ 6 فٹ نہیں زندہ ہو سکتا، یہ 40,000 کلومیٹر میں زندہ کر سکتا ہوں، یہ تم 6 فٹ والا زندہ نہیں ہوگا۔ کہا نا حدیث میں آیا کہ بارش ہوگی اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوتی رہے گا، تم قبروں سے اس طرح اگو گے، جس طرح ایسے نکلو گے قبروں میں سے جیسے فلاں بوٹی نکلتی ہے، حضور نے فرمایا
بھائی یہاں رات کو بارش ہوتی ہے، صبح جا کے دیکھیں صحرا میں آپ، وہ راتوں رات کہاں سے نکل آئی ایک دم سے؟ اس طرح تم نکلو گے، یعنی اس کے لیے ضروری کہ 9 مہینے پھر لگیں گے ایسے. انما یہ زجرۃ واحدہ فاذا ہم، ایک جھڑکی ہوگی اور تم فاذا ہم قیام ینظرون، تم کھڑے ہو کر تم سب کو دیکھ رہے ہو. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، شام کو ادھر سے چل رہی ہے، صبح ادھر سے چلنا شروع ہو جائے گی. دبئی سے چلے ہیں تو ادھر سے تھی، ابوظہبی پہنچے تو ادھر سے آ رہی. یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ زمین کی روٹیشن تو ایک ہی ہے نا، تو اس کو ایک ہی طرح ہونا چاہیے تھا نا. ہوا کو پھر ایک ہی رخ، زمین اگر ادھر چل رہی ہے تو ہوا کو ادھر آنا چاہیے. ہوا بھی ادھر سے کیسے چلنا شروع ہو جاتی؟ کون چلاتا ہے اس کو؟ آیات لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے نشانیاں جو عقل سے کام لیتی ہے. اسلام کوئی عقل کا دشمن نہیں ہے، لیکن عقل خدا تک نہیں پہنچتی، خدا کی مخلوق تک پہنچ جاتی ہے، تخلیقات تک پہنچ جاتی. اور جب تخلیق تک پہنچ جائے تو خالق تک خود بخود پہنچ جاتی. چند چیزیں دیکھ لے بندہ تو وہ خالق تک پہنچ جاتی. لیکن جو چیز عقل میں نہیں آ سکتی، اللہ پاک عقل پہ وہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا. دیکھیں پیمانہ ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے. اگر یہ جو ہوا ٹائر کی چیک کرتے ہیں، وہ بندے کے منہ میں رکھ کے آپ اس کو تو ٹیمپریچر چیک کرنے لگے تو ہے تو پیمانہ ہی ہے نا، وہ پتہ چل جائے گا کتنا بخار ہے. اچھا اسی طرح بیرومیٹر ہوا کو ماپتے ہیں. اسی طرح آپ جو سریا تولتے ہیں اس کا بھی کنڈا ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے. سونا تولنے والے کا بھی پیمانہ ہوتا ہے. اگر وہ سریا سونے والے کے کنڈے پہ رکھ دیں آپ، ہے تو پیمانہ ہی ہے نا. انسانی عقل جو ہے وہ سونا تولنے والے کا پیمانہ ہے. اس پر اللہ کی ہستی جیسا پہاڑ نہیں رکھا جا سکتا، اس کی لمٹ اتنی نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے نشانیاں رکھی ہیں. وہ بڑی پیاری بات اکبر الہ آبادی نے کہی ہے، بہت پیاری بات. سورہ غالباً بنی اسرائیل کا حوالہ دیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میرے حال میں سورہ الکہف کا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ من العلم قلیلا یاد رکھنا، من العلم قلیلا یاد رکھنا، بعد اوتیتم. اوتیتم کا مطلب ہے یہ پیسے وائز ہے کہ تم دیے گئے ہو. اللہ اقرار کر رہا ہے اس کا کہ تم علم دیے گئے ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ دیے گئے ہو کے بعد نا اگلی بات یاد رکھنا، من العلم قلیلا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. من العلم قلیلا یاد رکھنا، بعد اوتیتم نہ سمجھو گے تو کھاؤ گے ایک دن جوتی تم، کہ علم تمہارا بہت تھوڑا ہے. اب دیکھ لینا، اب ہم جہاں پہنچے ہیں اور اللہ پاک کی آیات کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم ڈی این اے کو فلاں فلاں کو، آج سے صرف 50 سال بعد سائنس نے 150 گنا زیادہ ترقی کر جانی ہے. پہلے ہنستے تھے نا کہ جی ہوا کیسے پیدا ہو گئی جی آدم علیہ السلام سے، یہ جو دہریے تھے نا مذاق اڑاتے تھے کہ آدم سے کیسے پیدا ہو گئی بھئی ہوا. اب کلوننگ ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ بندے میں سے بندہ پیدا کر رہے ہو کہ نہیں؟ اب رحم مادر کی ضرورت نہیں، تم نے نکالا اس کے، کلوننگ شروع ہوگی. تم مانو گے کہ ہوا اسی طرح اللہ، تم کلوننگ کرو تو انسان بنا لو انسان میں سے بغیر رحم کے، اللہ نہیں بنا سکتا. پہنچی ہو نا اس جگہ. اللہ پاک نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک جو اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، وہ ان کے ہاتھوں ہم ثابت نہ کروا دیں کہ ہاں یہ سچ ہے، انہ الحق. لقوم یعقلون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر، آپ سوچتے نہیں ہیں. آپ سوچ، وہ کہتے تھے جو سوچ آتی ہے، اب عرب ہے تو اس کو عربی سوچ آتی ہے نا.
یہ جو خدا کے منکر وہ کہتے ہیں جو نبی بھی آتا تھا وہ اپنی مادری زبان میں کتاب کیوں لے کر آتا تھا؟ بھائی اس لیے کتاب لے کر آتا تھا کہ اس کے مخاطب وہی لوگ ہوتے تھے، اور الہ جو ہوتا ہے وہ الوہیت ثابت کرنے کے لیے، میں اللہ کو مانتا ہوں کہ یہ میرا الہ ہے، میں ثابت کیسے کروں گا کہ میں واقعتاً مانتا ہوں یا جھوٹا مانتا ہوں؟ میرا سچ ثابت تبھی ہوگا جب وہ کوئی حکم دے کے مجھے آزمائے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ اب میں کروں گا ان کو، مانوں گا ان کو، تو یہ ثابت ہو گیا کہ میرا دعویٰ سچا ہے۔ جو نہیں مانے گا پتہ چلے گا یہ جھوٹ بولا، منافق ہے۔ یعنی یہ اوامر اور نواہی اللہ پاک کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا آئینہ ہے کہ یہ جو تم نے ابھی کلمہ کہا کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ابھی تمہارا عمل بتا دے گا تم سچے اور جھوٹے ہو، اور یہ سب دیکھیں گے، مومن بھی دیکھیں گے، اللہ رسول سب کے سامنے آ جائے گا۔ اوامر اور نواہی اصل میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس کو الہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ورنہ دیکھیں نا سارے جانور زنا کر رہے ہیں، بلہ دیکھتا ہے ماں بہن اپنی، مرغا دیکھتا ہے اپنی ماں بہن، بکرا دیکھتا ہے، بیل دیکھتا ہے، اللہ کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس میں؟ ہمارے لیے کیوں قوانین بنائے؟ تاکہ پتہ چلے کہ تم حیوان نہیں ہو، تم انسان ہو، تم خدا تک پہنچ گئے ہو، تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہیں کسی خالق نے کریٹ کیا ہے اور اس نے احکامات دیے، اوامر اور نواہی دیے۔ تو وہ اوامر اور نواہی جو ہے وہ جب میں نے کسی سے حکم منوانا ہے اور اس ماننے پر اس کے ایمان کا امتحان ہے، تو پھر اس کی سمجھ میں بھی آنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہمارے ایک صاحب بھرتی ہونے کے لیے ظہور نام تھا ان کا، یہ 78 کی بات ہے، بلدیہ میں لیبارٹری میں آئے وہ، تو جو ٹیکنیشین تھا بشرا اس کا نام تھا، اور تھا عیسائی۔ دیکھیں یہ جو عیسائی ہیں نا، لبنانی اور مصری سوری، ان کے نام مسلمانوں والے ہیں، اور قسم بھی کھاتے تھے واللہ۔ یہاں مسٹر جارج ایک الوسام، وہ پینٹ شرٹ کا وہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ گئے تو وہ کسی سے فون پہ بات کرو بار بار کرتے واللہ واللہ۔ اب دیکھ کسی کو کیا پتا کہ یہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے، اور وہ بھی نماز کو صلاح ہی کہتے ہیں۔ بچے سے پوچھیں وین بابا کہے گا راہ صلی۔ تو ان کی مادری جو، تو وہ جب ظہور صاحب اندر گئے، بشرا نے ان کو پکڑایا کہ سیمپل لے کے آؤ۔ اچھا جہاں سیمپل لینے گئے وہاں پانی پریشر سے آ رہا ہے، یہ جو سیوریج کا پانی جاتا ہے، تو وہاں وہ بڑے پریشر سے نکل رہا تھا، ان سے بوتل ہی گر گئی اندر اس کے پائپ۔ واپس آئے تو اس کو انہوں نے بتایا کہ وہ گر گئے، تو اس نے کہا گیٹ آؤٹ۔ باہر نکلے تو جو باہر کھڑے تھے نا جنہوں نے اندر بھیجا تھا، ان کو کیا کہا؟ کہتا چھاویں باؤ باہر جا کے۔ انہوں نے پوچھا کیا کہا اس نے کہا، کہتا باہر چھاویں باؤ، باہر جا کے بیٹھو سائے میں۔ انگریزی اس کو نہیں آتی تھی بیچارے کو۔ مقصد یہ ہے کہ بھائی جب منوانا تو اس کی سمجھ میں آئے گا تو مانے گا نا، اسی زبان میں ہی ہوگا نا۔ ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب تک پنجابی جو ہے وہ پشتو نہ بولے مانتا ہی کوئی نہیں کہ اس کو جن پڑا ہوا، یعنی یہ ثبوت ہے کہ جن پڑا ہوا یار۔ آواز بدلی ہو جائے، زبان بدلی ہو جائے، پنجابی اردو بولنا شروع کر دے، لاؤ بھائی کو کراچی دا جن چمٹ گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ثبوت دینے کے لیے ملباری بولنا شروع کر دے کہ اس پہ نازل ہوا ہے۔ او بھائی جو ان کی زبان ہے، ان کے سامنے ایک قبیلہ ہوتا ہے، اس نے دعوت دینی ہوتی ہے، دعوت ماننے والے اس دعوت کو لے کے آگے چلتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کو تباہ کیا جاتا ہے، عذاب آتا ہے اللہ پاک کا بغیر تبلیغ کے، بغیر پہنچائے، بغیر سمجھائے عذاب اگر اللہ دے دے تو یہ تو ظلم ہے، اور اللہ ظلم کرتا نہیں۔ تو یہ جی وہ اپنی عربی میں حضور سوچتے تھے، صبح اٹھ کے کہتے تھے قرآن نازل ہو گیا، نہیں یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلو علیک بالحق۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اچھا یہ سوچتے ہیں تم بھی عرب ہو نا، بڑی پیاری بات کی اللہ پاک نے، کہا کہ تمہیں بھی تو سوچیں آتی ہیں نا۔ انہوں نے تو کبھی تقریر ہی نہیں کی تھی، کبھی شعر نہیں پڑھے تھے، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، کبھی کوئی ڈائجسٹ نہیں لکھا، کوئی ابن صفی کی جاسوسی دنیا، کوئی کہانی، کچھ نہیں لکھا۔ مجمع سے حضور گھبراتے تھے
انتہائی شائنس. کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے. شائنس تھا بہت آپ کے اندر. آپ 4 بندے اکٹھے دیکھ کے رستہ بدلی کر جاتے تھے. وہی بندہ مجمع میں کھڑے ہو کے اللہ کی دعوت دے رہا ہے, وہ کلام لے کر آ رہا ہے. اللہ پاک فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ, ایک صورت لے آؤ ایسی. تم بھی سوچو نا, بڑے عقل مند ہو, بڑے شعر کہتے تھے, بڑی بڑی تقریریں میلوں میں تم کیا کرتے تھے, تم بھی سوچو اور لے آؤ صبح عربی میں. تمہاری سوچ کو ڈھکن کیوں لگ گیا ہے؟ یہ تھی اصل میں وہ چیلنج. آج بھی عربوں کو وہ چیلنج موجود ہے. قرآن حکیم نے جو کہا ایک آیت اس کی ٹرانسلیشن لے لو, وہ والی مت کرو جو عربی اللہ نے استعمال کی ہے. اپنی ساری عربی خرچ کر دو اور اس کو بہترین الفاظ میں لے آؤ. جو اللہ نے کہا اس سے بہتر لفظ تمہیں ملے گا ہی نہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. اب اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی دوا ہے جو ان کو فائدہ دے گی؟ کس پر ایمان لائیں گے؟ آخری تو یہ ہوتا نا کہ جی اللہ پاک خود ہمیں یہ کہے تو ہم مانیں گے. ہم نے خود کہا ہے, یہ اللہ کی آیات ہیں, یہ معجزہ ہیں, ان جیسی یہ لا نہیں سکتے. اب اللہ کے کہہ دینے کے بعد, آیات بھیج دینے کے بعد اگر کوئی ان کو رد کر دیتا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کوئی رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی عدالت حکم دے گی تو ہم کریں گے. اب بتائیے سپریم کورٹ کے بعد کون سی عدالت رہ گئی ہے؟ پھر نفس کی عدالت رہ گئی ہے نا, کہ میرا دل کرے گا تو میں کروں گا. تو کچھ لوگ اصل میں نفس کی عدالت کو مانتے ہیں. یہ 2 جگہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ نے اس کے علم کو اس کی گمراہی کا ذریعہ بنا دیا. دیکھیں نا, ایک بندہ جانا چاہتا ہے دبئی چلا گیا, پہنچ گیا, لیکن دبئی کو اس نے دبئی تسلیم نہیں کیا کہ یہ دبئی ہے. دبئی کی تلاش میں اس نے سفر جاری رکھا. اب اگر پیدل وہ جا رہا ہے تو دبئی سے نکلنے میں اس کو کوئی 2-4 گھنٹے لگ جائیں گے نا, لیکن اگر اس کے پاس کروزر ہوگی تو 10 منٹ میں نکل جائے گا. تو اس کی کروزر نے اس کو دبئی سے دور کرنے میں مدد کی ہے نا. جب بندہ اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے تو اس کا علم پھر اس کو سپیڈ سے جہنم کی طرف لے جاتا ہے, سپیڈ سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. حق مل جانے کے بعد بھی جب بندہ کہے کہ نہیں یہ حق نہیں ہے, تو اس کے بعد مطلب کیا ہے؟ کسی گمراہی کی تلاش, اسے گمراہی کی تلاش, حق کی تلاش نہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَسِيمٍ, بربادی ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے. وہ جھوٹ کہتے تھے کہ میں, اللہ پاک نے فرمایا ان کے دلوں کو یقین ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. اے نبی یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں حالانکہ ان کے نفس اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. یسمع آیات اللہ تتلیٰ علیہ, وہ سنتا ہے کہ اللہ کی آیات اس پر پڑھی جائیے. ثم یصر, پھر اصرار کرتا ہے مستکبرا, تکبر کی وجہ, ناک کا مسئلہ ہے. ابو جہل سے پوچھا قسم دے کر رتبہ نے سائڈ پہ لے جا کے کہ یار تمہارا کیا خیال ہے, آپس کی بات ہے اور تو کوئی بندہ غیر کا نہیں ہے, کہ ہم میں سے تمہارا کیا خیال ہے یہ محمد جھوٹ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے کہا کہ جو بندہ انسانوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر کیسے بولے گا؟ بات ان کی سچی, یہ اللہ کی کتاب ہے, وہ اللہ کے رسول ہے. لیکن یار مسئلہ ہماری ناک کا ہے. یہ دیکھیں کزنز تھے نا, یہ ابو لہب, ابو جہل اور یہ لوگ جو تھے قریشی تھے. تو شریکہ کہاں ہوتا ہے, ناک کا مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ میرے پڑوس میں بنا لیں کوٹھی, مجھے کوئی تکلیف نہیں, لیکن میرا کزن جب بنائے گا تو مجھے آگ لگ جائے گی. یار قرض بھی لے کے بنانی پڑے تو بنانی ہے, میرے دد پوترے بنا لے یہ ساڑھے نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم صدیوں سے 2000 سال ہو گئے ہم نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا. یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ہم بڑھ کے کرتے ہیں, فلاں کام کرتے ہیں ہم بڑھ کے کرتے ہیں. اب جب ماتھا ماتھے سے اور گھٹنا گھٹنے سے جڑ گیا, یعنی برابر کا زور ہو گیا,
جب کسی چیز کو آپ نے باندھنا ہوتا ہے نا، وہ دو بندے باندھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ماتھا جوڑ کے زور لگاتے ہیں نا، گھٹنے ٹیک کے، ماتھا ماتھے سے گھٹنے سے جڑ گئے، اب وہ کہتے ہیں ہمارے اندر رسول آ گئے۔ اچھا اگر دروازہ کھلا رہتا تو 5 7 10 سال 20 سال بعد 30 سال بعد ہم کہتے ہیں ہمارے اندر بھی رسول آ گیا، پھر برابر ہو جاتا نا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ آخری رسول، اب بتائیے، اب اصل مسئلہ یہ نہیں کہ رسول کوئی نہیں، ان میں آیا تو ہمارے اندر بھی 10 20 سال کے بعد کوئی پیدا ہو جاتا پتر ہمارا بھی۔ مسئلہ یہ کہ وہ کہتے ہیں لاکھ ہو گئے ختم، اس کے بعد آئی کو نہیں، اس کا مطلب بنو ہاشم کا تو پھر فنے خانی ہو گئے نا، جیت گئے پھر وہ، ہم 2000 سال کی جنگ ہار گئے۔ مسئلہ یہ تھا، انا کا مسئلہ تھا، ورنہ وہ جانتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عراشی بندہ، ایک نام عراشی نام کا بندہ تھا، تو وہ اونٹ بیچنے آیا مکے میں، تو ابو جہل نے اونٹ اس سے خرید لیے، کہ پیسے لے کے آتا ہوں، اونٹ بھی لے کے پیسے بھی نہیں لے کر آیا۔ اب وہ غریب آدمی لٹ گیا وہاں، وہ جس سردار کے پاس جائے وہ لفٹ کو نہ کروائے، ان کو پتا تھا یہ رسی گر رہی ہے، ابو جہل کھا گیا اس کے پیسے، پتا ہوتا نا ان کو۔ آخر انہوں نے کیا کیا، جب 2 دن وہ وہاں بیٹھا رہا، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے، تو ایک دن یہ بیٹھے سارے سرداروں نے کہا یار آج تھوڑا سا نا شغل کرتے ہیں، اس کو بلا کے کہنے لگے تمہیں پیسے چاہیے؟ انہوں نے کہا جی میں 2 دن سے یہی تو کر رہا ہوں، ذلیل ہو رہا ہوں، مجھے پیسے دلا دیا، میرے اونٹ واپس کروا دیں۔ حضور بیٹھے، انہوں نے کہا وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی ابو جہل بڑی مانتا ہے، اگر یہ بندہ تمہارے ساتھ چلا جائے نا، یہ کہہ دے تو ایسے تم کو پیسے مل جائیں گے یا اونٹ واپس مل جائیں گے۔ اب وہ بیچارہ بولا تھا، وہ چلا گیا، انہیں جا کے کہا جی میں اس طرح آیا ہوں، 2 دن پہلے میں لٹ گیا ہوں، پردیسی آدمی ہوں، اتنے دور سے میں لے کے آیا تھا، وہ اونٹ میرے ایک بندہ لے گیا ہے، اور حشام ابن عمر اس کا نام بتاتے ہیں، اور وہ میرے اونٹ بھی نہیں واپس کر رہا، پیسے بھی نہیں دے رہا، میں تو سب کی منتیں کر، آج مجھے شریف آدمیوں نے بتایا کہ وہ آپ کی بڑی مانتا ہے، تو آپ اگر میرا مہربانی کر کے پیسے نکلوا دیں تو میں پردیسی آدمی ہوں، دعا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی، کندھے پہ رکھی، اور اس کا ہاتھ پکڑا کر چل۔ یہ ہے اصل میں وہ کام جو ہم کہتے ہیں توڑ پیدا کرتا ہے، حق بات نہیں کرنی، توڑ پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ والی بات کو نہیں، آپ سیدھے اس کے گھر گئے، جہاں دروازہ پہ جاؤ، اندر سے پوچھا کون، آپ نے فرمایا محمد۔ دروازہ اس نے کھولا تو حضور کو دیکھ اس کا رنگ فک ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کے پیسے دو، اس نے کہا جی میں ابھی لے کے آیا۔ اچھا انہوں نے کیا کیا کہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک بندہ لگا دیا پیچھے کے، یار جا کے نا وہاں سے کمنٹری کرنا، جیسے جیو والے کرتے ہیں کہ بم کیسے پھٹا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جا کے بتانا کہ پھر کیسی خاطر کی ابو جہل نے ان کی۔ تو وہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے دروازہ بجایا، دروازہ کھولا، کہا پیسے دو، دوڑتا گیا پیسے لے آیا۔ انہوں نے جا کے بتایا شام تو مسلمان ہو گیا۔ کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یقین کرو محمد نے دروازہ بجایا ہے، اس نے دروازہ جھٹ سے کھولا، دیر بھی نہیں لگائی کہ انتظار کروائے، اور انہوں نے کہا اس کے پیسے دو، دوڑتا گیا پیسے لے آئے۔ اتنی عطا تو ابو بکر بھی نہیں کرتا جتنی اس نے کی، واللہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ خود مسلمان ہوا ہے۔ اچھا جب وہ ابو جہل صاحب تشریف لائے نا، تو صاحب نے کہا پھٹے منہ، ہمیں تم نے داؤ لگایا ہوا ہے اور خود تم مسلمان ہوئے ہو۔ نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوا۔ کہا پھر تم نے ان کی اطاعت کیوں کی؟ ہم تو چاہتے تھے کہ تھوڑا سا شغل لگتا آج۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ جب ان کی میں نے آواز سنی تو مجھے ایسے پتہ چلا کہ جیسے مجھے موت نے ہاتھ ڈال لیا، اور میں نے جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایسا اونٹ تھا کہ مجھے لگا یوں کہ اگر میں نے انکار کیا تو اس نے میرا سر اپنے منہ میں رکھ لینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جبرائیل تھا، یعنی اگر وہ انکار کرتا تو فی الواقع مار دیا جاتا۔ تو حضور نے اس کو پھر وہ دلوائے۔ اب وہ جانتے تھے یہ بات، جو حضور جب بدعا دیتے تھے ان کی نیندیں اڑ جاتی تھی کہ اللہ ان کی سنتا ہے۔ ابو لہب کو دیکھا نا، جب حضور نے اس کے بیٹے کو بددعا دی ہے تو اس نے سال کے 3-2.5 سال بیٹے کو مکے سے باہر نہیں جانے دیے، بہت اصرار کر کے قافلے کے ساتھ وہ لے کر گئے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کو، عتبہ اور عتیبہ 2 بیٹے تھے اس کو، کہا کہ اس کو جو ہے وہ اپنے تم
حصار میں رکھ کے سونا ہے، محمد نے اس کو بد دعا دی ہوئی ہے، یہ مارا جائے گا، کوئی جانور اس کو کھا جائے گا۔ اچھا وہ اسی طرح کرتے تھے، انہوں نے جناب اس کو درمیان میں رکھا، اس کے ارد گرد وہ سارے سو گئے۔ شیر آیا رات کو، اس نے آ کے تو منہ سونگا سب کا، اور ان میں سے آ کے اس کا منہ سونگا اور اس کا سر پکڑ کے اس نے اپنے منہ میں کرش کر دیا۔ تو جانتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جان کے نفس واستيقنتها انفسهم، یقین ایمان نہیں، یقین تھا ان کے دلوں کو کہ اللہ کے رسول، لیکن ضد نہیں ماننے دے رہی تھی۔ کَلَّمْ يَسْمَعْ، ایسے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اسے بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب ہماری آیات میں سے کوئی چیز اس کے علم میں آتی ہے اس کا ٹھٹھا اڑاتا ہے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہے۔ مِن وَرَائِهِمْ جہنم، جہنم ان کے پیچھے لگی ہوئی۔ مِن وَرَائِهِمْ کو نیکسٹ جو اگلا سٹیپ آ رہا ہے، آگے بھی جہنم ہے، پیچھے بھی جہنم ان کے لگی ہوئی ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کے جو انہوں نے سرپرست بنائے ہوئے نا کہ جی فلاں بچا لے گا فلاں بچائے گا، یہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت عظیم عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، یہ تو ہے ہدایت، یعنی یہ کتاب تو ہے ہدایت، اگر ہدایت چاہیے تو وہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ابتغى الہدى غیرہ اضلہ اللہ، جس نے ہدایت کو قرآن کے باہر تلاش کیا اللہ پاک اس کو گمراہ کر دے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، جن لوگوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ عذاب کی قسم ایک وہ ہر قسم کا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے انشاءاللہ سمندر کا اور دیگر آیات۔